ملک کی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی رہنماؤں اور اراکین پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کی قیادت سے اپنے رابطوں پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ دفتر خارجہ حکام کی جانب سے قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سفارتی حکمت عملی اور سیکورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو پاک افغان سرحد پر سیکورٹی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی ان کیمرہ بریفنگ میں عدم شرکت اجلاس میں پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا مکمل کھل کر اظہار کیا۔ شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد و یگانگت کی ضرورت پر زور دیا۔ سیاسی رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا، انہیں مزید تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز پیش کیں۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ قومی سلامتی ہمارے لیے اہم ہے، حکومت کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا۔ ہم نے ان کیمرہ کے بجائے ایوان میں بریفنگ کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے راہ فرار اختیار کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا کہ ہم نے آپ ہماری آواز دباتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے اکتوبر سے ملاقاتیں بند ہیں۔ ذاتی معالج کو رسائی دینی چاہیے۔ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے بریفنگ کے جانے کے فیصلے کو ڈسکس کیا۔ ان کیمرہ اجلاس میں بریفنگ نہ لیے جانے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی اور اپوزیشن لیڈرز کی مشاورت سے ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل نے غزہ طرز کے حملے ایران پر شروع کر دیے۔ عام شہری ہدف سکول اور اسپتال ہٹ لسٹ پر۔ سکول کے بعد بو شہر میں واقع نومولود بچوں کے اسپتال پر بمباری۔ ہلال احمر کا کارکن چیخ چیخ کر امریکی اور اسرائیلی بربریت کی داستان سناتا رہا۔ اسرائیلی طیاروں نے تہران کے شمال اور وسطی حصوں میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز، انٹیلیجنس دفاتر اور حکومتی عمارات کو نشانہ بنایا۔ تہران کے مضافات میں حساس فوجی کمپلیکس کے قریب دھماکوں کے اطلاعات۔ امریکہ کا ایرانی آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور اعلیٰ قیادت ختم کر دی۔ خلیج عرب، ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کے امریکی فوجی اڈوں پر اور تنصیبات پر حملے جاری۔ قطر میں العبید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول۔ دبئی میں 160 امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کہ حملے سے 100 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ بحرین میں امریکی اڈے پر بھی میزائل حملے اور ڈرون حملے کیے۔ سعودی عرب میں واقع امریکی سفارت خانے میں CIA اسٹیشن تباہ۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 7 ریڈار سسٹم بھی اڑا دیے۔ بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا ریڈار سسٹم ناکارہ بنا دیا۔ پاسداران انقلاب کا عام اسرائیلی کمان مراکز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران کے دعووں کی تردید۔ محکمہ دفاع نے ہلاک میں 6 سے 4 فوجیوں کی تصویر جاری کر دی۔ ایران پر تیسری فوجی کارروائی کی تیاری، نئی قیادت نشانے پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ابتدائی کارروائیوں میں ایران کی اعلیٰ قیادت اور عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اب امریکہ ایران کے خلاف فوجی حملوں کی تیسری لہر شروع کرنے جا رہا ہے۔ ایران کا بحری بیڑا، فضائیہ، ریڈار سسٹم اور فضائی نگرانی کا نظام تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بہت لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ استثناء کا مطالبہ کرنے والے کسی وقت ہتھیار ڈال دیں گے۔ ایران کے پاس اب کوئی ہوائی دفاع اور نگرانی کی سہولت نہیں۔ ایران خلیجی ممالک میں صرف شہری مقامات پر حملے کر رہا ہے۔ ایران کو بڑے نقصان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایران ان ممالک پر حملے کر رہا ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں دھکیلا۔ اس جنگ کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اسرائیل کا ہاتھ میں نے ایران پر حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کی طرح ڈیل کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ انتظامیہ کے دوغلے پن کا پردہ چاک۔ کہا کہ جھوٹ حقائق پر حاوی ہو جائے تو نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے اپنے شہریوں اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ امریکی صدر نے مذاکرات کی میز پر بمباری کی۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی 5ویں روز میں داخل۔ ایران جنگ امریکہ کے لیے گلے کی ہڈی بن گئی۔ عوام اور ایوان کی مخالفت کے بعد پینٹاگون نے ہتھیاروں کی کمی کا بھی انتباہ دے دیا۔ ٹرمپ پریشان۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایران جنگ مزید 10 روز جاری رہی تو میزائل ذخائر میں کمی کا خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے کہ جنگ طویل ہونے سے متعدد خطرات سامنے آ سکتے ہیں، جن میں اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر پر بھاری اخراجات شامل ہیں۔ دیگر ممالک میں میزائل ذخائر کی کمی امریکہ کے لیے بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی سینیٹرز ٹرمپ کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ تشویش کا شکار ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کا جواز ہر گھنٹے کے بعد بدل رہی ہے۔ کبھی ریجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے تو کبھی نیوکلیر کی، کبھی میزائل، کبھی اپنا دفاع اور کبھی جہریت۔ اگر جواز بار بار تبدیل کیا جاتا رہا تو اس کا مطلب ہے
کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک سینیٹر الزبتھ وارن نے کہا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس ایران سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں، جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بری صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال پر پہلے سے زیادہ فکر مند ہیں۔ یہ غیر قانونی جنگ ہے، امریکہ کو بغیر کسی خطرے کے چھیڑی گئی ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کے تمام حصوں کو مکمل طور پر قدیمی حالت میں بحال کرنے کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ۔ 40 ایکڑ پر محیط شاہی قلعہ میں 26 یادگاروں کو اصل صورت میں بحال کیا جائے گا۔ تاریخی عمارتوں کی بحالی اور دیکھ بھال کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں نیا ونگ بنانے کی تجویز۔ مال روڈ پر ہر قسم کے احتجاجی جلسے جلوسوں پر پابندی لگانے کا اصولی فیصلہ۔ مقبرہ جہانگیر کو براہ راست روڈ سے منسلک کرنے کے لیے پل بنانے کی منظوری۔ مقبرہ جہانگیر تک پل کی تعمیر کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ یوٹیوب کا شیر عدالت میں ڈھیر۔ عادل راجہ کی نام نہاد تحقیقاتی صحافت کا جنازہ نکل گیا۔ برطانوی عدالت میں اپیل مسترد۔ جج کے ثبوت مانگنے پر عادل راجہ کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ عادل راجہ پر 3,50,000 پاؤنڈ جرمانہ عائد۔ عدالتی فیصلے کے بعد اپیل کے امکانات محدود، قانونی راستے بند۔ برطانوی عدالت نے عادل راجہ کے الزامات کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ مظلومیت اور سیاسی انتقام کا موقف بھی عدالتی جانچ میں مسترد۔ یوٹیوب پر جھوٹ کی قیمت وصول کرنے والے کو عدالت میں جھوٹ کا کاروبار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کورٹ آف اپیل نے کیمرے کے سامنے بھاشن دینے والے کو اوقات دکھا دی۔ سیکیورٹی خدشات۔ امریکہ کی پاکستان میں غیر ضروری سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت۔ لاہور اور کراچی میں قائم امریکی قونصل خانوں کے غیر ضروری عملے کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد خطے میں ڈرون اور میزائل حملوں کے خدشات موجود ہیں، جس کے باعث احتیاطی تدابیر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی کامیابی کی تصدیق۔ کہا کہ پاکستانی حملے میں بگرام ایئر بیس کا ایئرکرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ ہوئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصویر بھی سامنے آ گئی۔ افغانستان کی وزارت دفاع کی بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق۔ پاکستان کے گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے۔ افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ طور خم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنہ خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ افغان طالبان سرغنہ، قہر زمان ساتھیوں سمیت ہلاک۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 400 سے زائد کرندے ہلاک ہو چکے۔ افغان طالبان کی 188 چیک پوسٹیں تباہ، 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغان طالبان کی 188 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ سعودی عرب کے متبادل سپلائی روٹ سے پاکستان کو تیل کی فراہمی کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان کی جانب سے متبادل تیل سپلائی روٹ کے طور پر یامبو کی بندرگاہ کی استعمال کی درخواست دی گئی۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ سعودی ذرائع نے بحیرہ احمر میں واقع بندرگاہوں یامبو کے ذریعے سپلائی کی سیکورٹی کو یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے لیے خام تیل اٹھانے کے لیے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سے بندرگاہ یامبو روانہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ سعودی سفیر نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی ضرورت کے پیش نظر پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھا جائے گا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی ممکنہ قلت کا خدشہ۔ آل پاکستان پیٹرول پمپس آنر ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کو ہنگامی خط لکھ دیا۔ خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا ہے، جس کے باعث پیٹرولیم پمپس کو مطلوبہ مقدار میں تیل فراہم نہیں کیا جا رہا۔ آرڈرز دینے کے باوجود آئل سپلائی تاخیر کا شکار ہے۔ ٹینکرز گھنٹوں تک انتظار پر مجبور ہیں۔ مصنوعی قلت پیدا ہونے سے عوام میں خوف و ہراس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آئل کمپنیوں کو کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے سے قبل مشاورت کا پابند بنایا جائے۔ مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ ایک مرتبہ پھر بے نقاب۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نیتن یاہو کو ایران کے خلاف امداد کی یقین دہانی کرائی۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری کے مطابق مشیر کرنل ڈگلس میک گریکر کا انکشاف۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں امریکی نیوی بھارتی بندرگاہ استعمال کر رہی ہے۔ کرنل میک گریکر کے انکشافات کے بعد بھارت اور مودی سرکار پر تنقیدی حملے شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بھارت اور مودی کی مخالفت میں بیانات کا طوفان برپا ہو گیا۔